ہماری آیات نمبر ہے 99. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراقبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. صدق اللہ العظیم. اب اللہ تعالیٰ وہی سلسلہ چل رہا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ کا مین جو تھا کہ جو تقاضے وہ کر رہے تھے، جو چیلنجز دے رہے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مطالبے کر رہے تھے کہ اللہ کوئی بھیج دے معجزہ. سارے نبیوں پہ پیچھے بھی اتنے نبیوں کو اتنے معجزے دیے، آپ کے اوپر بھی کوئی ایسا معجزہ آئے، ہم اس کو دیکھیں اور پھر ہم ایمان لے آئیں. تو اس میں کون سی، یعنی کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر دکھائیں کوئی معجزہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ ان کو بھی تشویش ہوتی تھی کہ اللہ کیوں نہیں معجزہ بھیجتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر پورا یہ دیکھیں، اللہ نے کہا کہ یہ قیامت تک ہے، آپ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس بلا لے گا ایک ٹائم پہ، تو یہ ساری دنیا معجزے ہی مانگتی رہے گی، پھر ان کو معجزہ دکھایا جائے گا. پھر بھی پہلے اللہ نے اتنی دفعہ معجزے بھیجے، کتنے لوگ ایمان لائے. تو جس نے ماننا ہے، یہ لاجیکل ہے، یہ بالکل جو ہے سمجھنے والی بات ہے، یہ علم اور فقہ ہے کہ اگر ان کو اللہ نے سارا علم دے دیا ہے، اب اگر اس میں سمجھ پیدا کریں گے، اس سے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگی پہ غور کر لیں گے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ غور کریں. یہ قرآن معجزہ ہے، اس کے اوپر غور کریں. ہر چیز تو معجزہ ہے، تمہاری اپنی ذات معجزہ ہے. اللہ کا کتنا بڑا معجزہ ہے تمہاری اپنی ذات، کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم اپنے پورے وجود سے سارا دن کام لیتے ہیں، اچھے بھلے چل رہے ہوتے ہیں، ہم سوچتے تک نہیں، لیکن جب کوئی پرابلم ہوتی ہے تو کتنی زیادہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں، اس کو ہم نہیں ٹھیک کر سکتے. ڈاکٹروں کے پاس بھی ہم جاتے ہیں تو ہمیں کتنا لمبا ٹائم لگتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ دیکھو سانس لیتے ہیں ہم مرضی سے، کیا کچھ کرتے ہیں، کتنی مثالیں ہیں، ایسی 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 بیماریاں ہیں لوگوں کو، اور ایسی ایسی بیماریاں وجود میں آ چکی ہیں، اور ہم لوگ اس سے یعنی کہ ڈائلسس جو کرواتے ہیں، ہمارا روز سسٹم چل رہا ہے، روز ہمارے اندر سے گندا مادہ خارج ہو رہا ہے، اور ہمیں بالکل کوئی پتہ ہی نہیں، پرابلم ہی نہیں ہے، اور جب وہ پرابلم ہوتی ہے تو مشینوں سے وہ نکالنا پڑتا ہے. اگر کسی کو سانس نہ لیا جائے، اس کو سانس نہ آ رہا ہو، اس کو آکسیجن کے سلنڈر لینے پڑتے ہیں. اگر اس طرح کے واقعات بھی میں نے پڑھے کہ اپنی آنکھیں، اپنی پلکیں خود بند کرنی اور کھولنی نہیں کھلتی، ایک بیماری ہے، تو اس میں کیا ہے کہ اپنی پلکیں پکڑ کے اپنی آنکھوں کو، پپوٹوں کو بند کرنا پڑتا ہے اور کھولنا پڑتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں، یہ ساری چیزیں سبحان اللہ، صبح و شام دن رات ہم کیا کیا اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، ہمیں بالکل ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. بالکل ہم، آپ دیکھیں گاڑی چلانی ہو، چار چیزیں جب ہم سیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں، جب کرنا شروع کرتے ہیں تو کتنا مشکل ہوتی ہے نا، یہ بھی کرنا ہے، سگنل بھی لگانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، پیچھے بھی دیکھنا ہے، سائیڈ مرر بھی دیکھنے ہیں، اور یہ بھی کرنا ہے، تو مشکل لگتا ہے. تو اگر ہمیں اپنے ساری جسم کی سارے جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو ایسے کرنا پڑے تو کیسے کریں ہم. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیوں نہیں سوچتے یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں، یہ کیا معجزات نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی میں، تمہارے وجود میں اتنے معجزے رکھ دیے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اتنے معجزے رکھ دیے ہیں. تو اسی میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی اللہ ہے جو نازل کرتا ہے آسمانوں سے پانی کو. کوئی کر سکتا ہے؟ جو آرٹیفیشیل بارشیں ہوتی ہیں وہ بھی ایسے تھوڑی ہوتی ہیں، آسمانوں سے تھوڑی ہوتی ہیں. اور اگر وہ ہو بھی سکتی ہیں تو وہ کتنی جس کہتے ہیں محدود ہوتی ہیں. اللہ کی تو لا محدود ہے، اور جب چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے اور جہاں چاہتا ہے، اور پھر اس سے جو نباتات اگتی ہیں. اور اگر واقعی اگر یہ آرٹیفیشلی بھی کرنا پڑے یہ سارا کچھ، تو کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے جیسے اللہ کر رہا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے کہ جب وہ آسمانوں سے پانی برساتا ہے، اور پھر وہ پانی برسانے کے بعد پھر آگے اگلی جو ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ فاخرجنا بھی، فاخرجنا، سوری میں بھول گئی کہ میں میننگ، اس میں میرا پین بھی نہیں ہے.
اسماء آپ کا وہ مائک بند ہے. جی. واہوا، وا اور ہوا وہی، الذی وہ جو، انزلہ نازل کیا، من سے، السماء آسمان سے، ماء ان پانی. یہ سارے الفاظ جو ہیں انشاءاللہ آپ نے آپ کو خود ہی آپ ان کے میننگ آپ ساتھ ساتھ خود کوشش کریں، اور آپ کو آتے ہوں گے نا پہلے سے. اپنے مائنڈ کو پہلے سے لفظ بولنے کے ساتھ ایکٹیویٹ کریں، تو آپ کو انشاءاللہ جب پھر میں بولوں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں آتے ہیں یہ پہلے سے، انشاءاللہ. اور جو نہیں آتا صرف اس کو آپ کو دوبارہ ذرا غور کرنا پڑے گا، تو نیکسٹ ٹائم وہ بھی آ جائے گا. فا پس، اخرجنا اخرجا اخرجا نکالا نہ ہم نے، بی ہی بی ساتھ ہی اس کے، نباتا نباتات جو چیزیں اگتی ہیں زمین سے ان کو نباتات کہتے ہیں. کلی ہر شیئن ہر چیز کی، نباتات ہر چیز کی جو پہلی گروتھ ہوتی ہے جو نکلتی ہے وہ باہر، وہ سب ہم نے ان کو نکالا. فاخرجنا فا پس اخرجا پھر وہی لفظ آ گیا خارج، خرجنا نکالنا، نہ ہم نے، من سے ہو اس، خضرن گرین ہریالی، نخرجو نکالتے ہیں، من سے ہو اس سے، حبن دانے، متراکبن جڑے ہوئے، سوار. راکب کہتے ہیں سوار کو، سواری کرنے والے کو. تو جب سوار کسی چیز پہ سوار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے. تو متراکبن ایک کے اوپر وہ ایک چڑھا ہوا، جیسے گندم کے دانے ہوتے ہیں، جیسے مکئی کے دانے ہوتے ہیں. تو سبحان اللہ کیسی پیاری ان کی ترتیب ہوتی ہے، کتنے وہ اس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں لگے ہوئے، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہم اگر اس طرح سے کسی چیز کو کرنے کی کوشش کریں اور تو ہم نہیں کر سکتے نا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نہیں، ایک سٹے میں کتنے زیادہ ہوتے ہیں. اور ایک جو مکئی کا جو ہے جو بھی ایک پودا نکلتا ہے اس میں کتنے کتنے پیدا کرتا ہے. اور حیران کرنے والی چیزیں نہیں ہیں یہ. اور اس کو اتنے ڈیزائن بنا کے اور ایسے، اور کتنی ہم مشینیں بھی لگا لیں ہم اس طرح سے اس تعداد میں اور اس خوبصورتی کے ساتھ، اس سیکوینس کے ساتھ یہ ساری چیزیں نہیں بنا سکتے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تمہیں حیران نہیں کرتی. وا من سے، النخل نخل درخت پودا، خاص طور پہ کھجور کو کہتے ہیں. من سے، طالعہا طال طلوع ہونا، یعنی جو اس کا خوشہ ہوتا ہے نا اس کو، کنوان کنوان، دانیتن دانیہ قریب، جو چیز آپ کے قریب ہونا اس کو کہتے ہیں دانیہ. دنیا بھی اسی سے نکلا ہے. وجناتن سوری وجناتن اور باغ، من سے، عنابن عناب عنبن انگور، والزیتونہ اور زیتون، والرمان اور انار. یہ نام ہمیں جو قرآن میں آئے ہیں ایٹ لیسٹ ان کے پھلوں کے اگر ہمیں یاد آ جائے نا تو یہ ہمیں بہت فائدہ دیتے ہیں. آپ کو ہیلپ ہوتی ہے اگر آپ کسی عرب کنٹری میں چلے جائیں، یا اب تو گلوبل ہو گیا سارا کچھ. مشتبہن متشابہ، وغیر متشابہ اور غیر بغیر، متشابہ شباہت کے، یعنی ایک جیسے ہونے کے، بغیر یعنی متشابہ اور غیر متشابہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو سب کچھ کہ پھر اس سے، اسی پانی سے، وہ ایک پانی برستا ہے اور اس میں ہم ایسے دانے نکالتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے اوپر سوار ہوتے ہیں، چڑھے ہوتے ہیں، ان میں کیسی ترتیب ہوتی ہے، کتنے خوبصورت ہوتے ہیں. اور پھر وَمِنَ النَّخْلِ پھر وہی پانی ہوتا ہے، اسی پانی سے، اسی طرح کی زمین ہے، اسی طرح کی مٹی ہے، لیکن ایک جگہ پہ کیا ہے کہ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا کھجور ہوتی ہے، اور کھجور میں مِن طَلْعِهَا اس کی جو شگوفے ہوتے ہیں
اس سے جو اسٹارٹ اپ ہوتا ہے اس کا، کنوان جو خوشے اس کے، دانیاں جھکے ہوئے، وجناتن اور باغات. پھر اس سے اللہ پاک ایک اور چیز پیدا کرتا ہے کہ باغات بن جاتے ہیں پورے کے سارے کے سارے، جس میں کہ انگوروں کی بالکل ہی ڈفرینٹ ہے ان کی شان اور ان کی بیل اور ان کا فروٹ، تو وہ بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. والزیتون اور زیتون، والرمانہ اور انار، مشتبہن ملتے جلتے اور غیر متشابہ. اس میں فروٹ بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، یعنی انگور کتنی قسم کے ہوتے ہیں جو کہ ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں ان میں سے، اور کچھ جو ہیں وہ یعنی چھوٹا بڑا سائز اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں، اور پھلوں میں بھی آپس میں ملتے جلتے. جیسے اگر آپ انگور اور زیتون کو دیکھیں تو دونوں کو ان کے کلر، جیسے پرپل جو ہوتا ہے زیتون ہوتا ہے، گرین زیتون ہوتا ہے، اسی طرح سے انگور بھی پرپل بھی ہوتا ہے اور گرین بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے دوسری چیزیں کہ جو کہ ہمیں متشابہ بھی نظر آتی ہیں. کبھی کبھی ہم ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جائیں تو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ملتی جلتی سی ہیں، اسی طرح کی ہیں، اسی طرح سے ہیں، اور کبھی کبھی ہمیں ان کا ٹیسٹ اور وہ سارا کچھ بالکل ڈفرینٹ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ اس طرح سے نہیں ہوتی، ہمارے ہاں تو یہ اور طرح کا، یعنی کہ ہے تو یہ وہی چیز ہے لیکن اس کا ٹیسٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، اس کی شکل ڈفرینٹ ہے. سبحان اللہ. یعنی ملتی جلتی اور غیر متشابہ، ان کی کوئی جو ہے نا وہ شباہت اور ان کی شکل اور ان کے ذائقے جو ہیں وہ ملتے جلتے نہیں ہو سکتے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. اور اس کے بعد انظرو اور دیکھو، الا طرف، ثمرے ہی، الا طرف ثمر پھل فروٹ ہی اس کا، اذا جب، اسمرا وہ ثمر دیتا ہے یعنی کہ فروٹ آتا ہے، وین ہی اور اس کا پکنا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے، ہر چیز کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ پھر تم دیکھو، پھر غور کرو کس چیز پر، الا ثمرے ہی اس کے، الا طرف، ٹورڈز ثمرے ہی اس کے پھل کی طرف دیکھو. کہ جب پھل آ جاتا ہے تو پھر وہ کتنا مختلف، پہلے پھول ہوتے ہیں موسٹلی جو چیزیں ہیں، آپ دیکھیں پھول آتے ہیں پہلے، انار کا بھی پہلے پھول بنتے ہیں، اور اسی طرح سے اور چیزوں کے، ایون کیا اس کو کہتے ہیں، بھنڈی اور کوکمبر جو ہوتا ہے اس کے بھی پھول اتنے پیارے پھول ہوتے ہیں، اور وہ دل کرتا ہے کہ یہ پھول ہی لگے رہیں. لیکن پھر جب جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ پیدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر ہم اس پہ ہمیں جب پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں نا، اسپیشلی بھنڈی کے مجھے بہت پیارے لگتے ہیں، بہت خوبصورت ہوتے ہیں. جب وہ پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں نا تو دل کرتا ہے کہ یہ پھول اس طرح کے کوئی پھول ہوں اور یہ پھول ہی رہیں. لیکن پھر وہ تھوڑے دنوں کے بعد بھنڈی بننی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا تو پھر ہم اس سے ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے. پھر ہمیں ہوتا ہے کہ چلو اب جو ہے نا یہ آنا شروع ہو گئی ہے سبزی، اب ہم اس کو اتارتے ہیں اور تازہ فریش اور اپنی جو ہے نا اس سے سبزی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ وہ اتنی پیاری، یہ سارے جو ٹائم ہے، یہ سارا جو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے یہ وقفے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں ان کا بڑھنا اور یہ سٹیجز جو اس کی ہیں وہ خوبصورت ہیں اور غور کرنے والی ہیں. تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے. اور پھر اس کا پکنا، کہ جب وہ پک رہا ہوتا ہے اس کے پکنے کی طرف بھی غور کریں نا آپ کبھی، کہ جب وہ نہیں پکا ہوا ہوتا ہے، جب اس کی شیپ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ پک جاتا ہے تو پھر اس کی جو شیپ ہوتی ہے، اور پہلے جب جو ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے اور بھی جو بعد میں ہماری فیلنگ ہوتی ہیں، ہر اس میں ایک سبق ہوتا ہے، ایک لیسن ہوتا ہے، اور ہمیں اس سے اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اللہ کو پہچاننے، اللہ کو جاننے اور اس کے غالب حکمت والا ہونے، خالق اور مالک ہونے کی ساری نشانیاں ہم اس میں پا سکتے ہیں اگر ہم چاہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ، ہر کوئی جو کافر ہے، جو مسلم ہے، جو مشرک ہے، جو یہودی ہے، جو نصارہ ہے، جو بھی ہے، کسی بھی چیز کی پرستش کرتا ہے، غور کرتا ہے نہیں کرتا، علم والا ہے نہیں علم والا، ہر کوئی اس کو دیکھتا ہے نا، ہر کوئی استعمال کر رہا ہے. لیکن کیا ہے کہ غور کرو گے تو پھر کیا ہے، انا بے شک، فی میں ذالکم اس میں، لآیتن لا اندید یقیناً ضرور، آیات نشانیاں ہیں، لیے قومن ایسی قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں، جو کنونسڈ ہیں. کس چیز پہ کنونسڈ ہیں؟ کہ ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے.
ان کس بات پہ ان کا یقین ہے؟ اس بات کے پہ یقین ہے کہ ایک اللہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، جو اس کو پیدا کر رہا ہے، جو اس کو بڑھا رہا ہے، جو اس کی مختلف سٹیجز سے اس کو گزار رہا ہے، اور جو اتنی زبردست طریقے سے اتنے تناسب کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں جو ہیں ان کو پیدا کرتا ہے اور ہمیں مہیا کرتا ہے۔ وجعلوا، اور جعلوا وہ بناتے ہیں، للہ اللہ کے لیے، شرکاء شریک، اور اتنے زبردست کام کرنے والا اللہ، ایسی چیزیں کرنے والا اللہ، ایک ایک سٹیج پہ غور کرنے سے انسان کو حیران و پریشان اور دنگ کر کے رکھ دینے والی جو کائنات ہے اس کا اللہ، اس کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں کس کو؟ الجنہ، جنوں کو۔ جن کے لفظی معنی ہوتے ہیں وہ چیز جو نظر نہ آئے، جو آپ کے سامنے نہ ہو، کوئی بھی چیز جو آپ کو نظر نہیں آتی جن ہے نا، تو اس میں پھر وہ سارے ہی، کیونکہ جن جو اصل میں جن ہے وہ بھی، اور چیزیں بھی جن کو انہوں نے بنا رکھا ہے اللہ کے ساتھ، جیسے وہ فرشتوں کو بناتے تھے یا اور جو بھی مخلوقات ایسی، تو ان کے بارے میں ہے کہ ان کو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جو بھی چیز ان کو ایسی لگتی ہے، امیزنگ لگتی ہے، تو اس کو وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں۔ وَخَلَقَهُمْ، وہ اور خلقہ پیدا کیا، ہم انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی یہ جو چیزیں ان کو اتنی حیران کر دینے والی ہیں، جو ان کو اتنی زیادہ یہ اس سے امیزڈ ہیں، ان سب کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ان سے تم اتنے متاثر ہو، اور جس نے ان کو پیدا کیا ہے اس کے بارے میں تمہیں عقل تمہاری کام ہی نہیں کرتی، تم سوچتے ہی نہیں ہو۔ وخرقو، خرقہ پھاڑ دینا، توڑ دینا، خراب کر دینا نا کسی چیز کو، لہو یعنی کوئی چیز غلط طریقے سے کسی چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کر دینا، لہو اس کے لیے، بنینا بیٹے، و بناتن اور بیٹیاں، بغیر علم بغیر علم کے، یعنی بغیر علم کے اس کے لیے یہ اپنے پاس سے ایسی جو ہے بگاڑ پیدا کر کے، اپنے دماغی فطور کی وجہ سے یہ لوگ بیٹے اور بیٹیاں بنا دیتے ہیں۔ سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، وتعالی اور بہت بلند ہے، اعلیٰ سے، سبحان ربی العالی، ہم کہتے ہیں نا اعلی، بلند، وتعالی اور بہت بلند ہے، ان سے، ما جو، اما ہے یہاں پہ اکٹھا ہو کے آیا ہے، تو اما اس سے جو، یصفون یہ بیان کرتے ہیں، یعنی جس کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں، جس کے بارے میں یہ منہ کھولتے ہیں، جو چیز یہ کہہ رہے ہیں اس سے اللہ بہت بلند ہے، وہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ بدیع، بدی کسی بیس کے بغیر پیدا کرنا، کچھ بھی نہ ہو اس سے پیدا کرنا، اسی لیے بدا کو بھی بدا کہتے ہیں کہ کوئی بیسس نہیں ہے اس کی، کوئی اصل اس کی نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ہم نے ایک دین میں نئی بات، دین میں نئی بات ہوتی ہے یہ، اس کو مکس اپ کرنے سے بھی چیزیں ہم سم ٹائم خراب کر دیتے ہیں، ہر چیز کو بھی بدا کہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا اس میں تھوڑا میں آگے جا رہی ہوں، چلیں ہم اسی کو دیکھتے ہیں۔ بدی یعنی کہ وہ کیا ہے کہ بغیر کسی، کچھ بھی نہیں تھا، بغیر کسی بیس کے، بغیر کسی چیز کے، السماواتی پیدا کرنے والا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، انا کہاں، یکون ہو سکتا ہے، لہو لیے اس کے، ولدن بیٹا، و اور لم نہیں، تکن ہے اس کے لیے، لہو لیے ہو اس کے، صاحبتن، صاحبتن ساتھی، صاحبہ ساتھی کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں پہ صاحبتن مؤنث آیا ہے تو مین کے بیوی، وخلقہ و اور خلقہ پیدا کیا، کل ہر شیئن چیز کو، وہوا اور وہ، بھی ساتھ، کلی ہر شیئن چیز، علیمن جاننے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، یعنی کہ وہ تو بالکل بغیر کسی چیز کے، کچھ بھی نہیں، جب ہو کچھ بھی خالی ہو، کچھ بھی جو بھی ہم بناتے ہیں دنیا میں کچھ نہ کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے نا، اس سے بناتے ہیں، جہاز بنائے تو ظاہر ہے اور کتنی سارے میٹیریلز یوز کیے، کتنا کچھ یوز کیا اس سے جہاز بنائے، پھر اللہ کی جو ہوائیں اور فضائیں تھیں ان کے اندر ہم اس کو اڑا سکتے ہیں اور اس سے کام لے سکتے ہیں، شپس بنائے تو وہ بھی ایسے ہی، اور کچھ ہم بناتے ہیں، مشینیں بناتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، جو بھی زندگی میں کام کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، تو وہ ساری کے سارے کیا ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اس سے کچھ میٹیریل ہوتا ہے، اس سے ہمارے
آگے بناتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ بھی نہ سے کن سے اللہ نے سب کچھ پیدا کیا اور بنایا، تو وہ صرف اسی کی ذات ہے، صرف وہی خالق ہے، صرف وہی ہے جو کہ خلق کرنے والا ہے، اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ انا یکون لہ ولدن، اس کے لیے کیسے ہو سکتا ہے، کہاں سے ہو سکتا ہے نا بیٹا، ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو کوئی صاحبہ، کوئی ساتھی، کوئی اس کی فیمیل ساتھی جس کو کہنا چاہتا ہے، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں نا، کہ وہ تو اس کی قدرت ہی اور ہے، اس کی شان ہی اور ہے، وہ تمہاری طرح تو نہیں ہے نا کہ اس کو بیویوں کی ضرورت ہوگی اور پھر اس کو اولادوں کی ضرورت ہوگی اور پھر اس کا بیٹا ہوگا یا کچھ ایسا ہوگا، ایسی تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو بدی ہے، اور بدی السماوات والارض ہے، تو پھر کیسے تم یہ بیٹے بنا دیے اور پھر یہ جن بنا دیے، اور پھر جو اور کسی بھی قسم کا شرک، کسی بھی قسم کا شرک، کیونکہ جنہوں نے بیٹے بنائے انہوں نے کہا کہ اللہ کے جو ہے نا ظاہر ہے وہ وجود کا حصہ ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ بھی اللہ ہے، تو انہوں نے اس کو اس طرح سے شریک بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے کوئی بھی کسی حوالے سے بھی، کسی دلیل سے بھی، کسی لاجک سے بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ وہ ساری جو عام طور پہ انسانوں نے یوز کی لاجکس، ان کو ڈینائی کیا جا رہا ہے اصل میں۔ تو اسے اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں ذالکم اللہ، ذالکم وہ ہے تمہارا اللہ، کون؟ جس نے سب کچھ نہ سے پیدا کیا، کچھ نہیں تھا جب، تو اس نے سب کچھ پیدا کیا۔ ذالکم اللہ ربکم، تمہارا رب، رب ہم نے پڑھا قیم، پروردگار، جو ہمارے سارے، اس کو میں تھوڑا سا ادھر کروں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تمہارا رب ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا، اور بغیر کس چیز کے پیدا کیا، لا نہیں، الہ کوئی الہ، معبود عبادت کے لائق، الا سوائے ہوا اس کے، پیچھے جو ہم نے ساری چیزیں پڑھی اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ صفات، یہ خصوصیات، یہ سارا کچھ کسی اور میں ہیں کہ تم اس کی عبادت کرو، نہیں ہے تو پھر یہ ہے وہ تمہارا رب، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا سوائے اس کے، خالق و خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، کل شیء ہر چیز کو، کوئی چیز اگر تم نے اس کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے، شریک ٹھہرانا ہے، تو اس کے اوپر اس کو اس پیمانے پہ ناپو، اس کے اوپر رکھ کے دیکھو، اس کسوٹی پہ اس کو جو ہے وہ دیکھو کہ کیا یہ سارا کچھ ہے، یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر، تو کہاں سے ہوں گی، نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ ہے تمہارا رب، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، فعبدوہ، تو پھر اس کی عبادت کرو، پھر کیوں بہہ کے چلے جاتے ہو، پس اعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، وہوا، اور وہ اللہ پر، کلی ہر شیء چیز، وکیل کارساز، کارساز مینج کرنے والا، کام بنانے والا، ہر چیز کو کنٹرول میں رکھنے والا، وہ کام جو کوئی آپ نہیں کر سکتا، وہ اس کو بہت بہترین طریقے سے سار انجام دینے والا، تو وکیل کے معنی عربی زبان میں بہت ڈیٹیلڈ ہیں، مینیجر بھی ہم اس کو، لیکن یہ ہم جو مینیجر ہمارے ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں، مینج ہر چیز کو جو مینج کرے، مینج کرنے والا نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز، ہر بات، ہر کام کا جو ہے وہ کیا ہے، اس کا وکیل ہے، کارساز ہے۔ کار اور ساز، اردو زبان میں ہم کار ساز اس کا میننگ کرتے ہیں، کار دونوں لفظ پرشین کے ہیں، کار مین کام، ساز بنانے والا، کام بنانے والا، اب ہر حوالے سے ہر چیز کو جو ہے نا وہ وہی کرنے والا، مینج کرنے والا اور کام بنانے والا، لا نہیں، تدرک ادراک کرنا، ہو اسے نہیں ادراک کر سکتی اس کا، الابصارو آنکھیں، ابصار، واہوا اور وہ، یدرکو ادراک کر لیتا ہے، الابصارا آنکھوں کا، واہوا وا اور ہوا وہ، اللطیف لطف، الخبیر اور خبر رکھنے والا ہے۔
یعنی بہت ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اہم شان اور لا تدرکہ الابصار، اس کو آنکھیں نہیں پا سکتی۔ تدرک درکا اور درجہ، اور یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، یعنی کسی کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا، ہر حوالے سے ہر چیز جان لینا، تو اس کو کہتے ہیں ادراک۔ اب کئی لوگوں نے یہاں پہ کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہم، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ لوگ ہوں گے، مومن ہوں گے، اللہ تعالیٰ صبح شام ان کو اپنا دیدار کروائے گا۔ ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، اگلا حصہ ہم پڑھیں تو ہمیں اس سے بھی اس بات کی سمجھ آ جائے گی، لا تدرکہ الابصار، اس کو آنکھیں نہیں پا سکتی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو، لیکن اس کی گہرائی، اللہ اصل میں کیا اس کی شان ہے، اور ہم نہیں جان سکتے۔ لیکن واہوا یدرک الابصار، لیکن وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے۔ ہماری آنکھوں میں کیا شرارت ہے، ہماری آنکھوں میں کیا خیانت ہے، ہماری آنکھوں میں کیا صدق ہے، ہماری آنکھوں میں کتنی محبت ہے، ہماری آنکھوں میں کتنا ہم اس کو کس طرح سے گھما کر رہے ہیں، زبان سے نہیں بھی بولتے تو کیا کیا کام لے رہے ہیں، ہمیں سم ٹائم پتہ ہوتا ہے، دوسروں کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر زاویے سے جانتا ہے، اور ہر حوالے سے اس کا حساب اور اس کی ہر چیز جو ہے وہ اس کو پتہ ہے، اور اس کو ہمیں اس کا وہ ہم سے پوچھے گا، لیکن ہم نہیں جان سکتے نا۔ ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم اللہ کو دیکھ کے انسان اللہ کا دیدار کر کے ششتر رہ جائیں گے، بے انتہا خوشی محسوس کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پانا جیسے اللہ ہمیں پا لیتا ہے، جیسے ہماری ہر رگ رگ سے وہ اس کو واقف ہو جاتا ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تدرک الابصار، اس کو آنکھیں نہیں پا سکتی، وہو یدرک الابصار، لیکن وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، باریک بیں، لطیف باریک، جو باریک سے باریک چیز کو بھی جان جائے، اور جو بہت ہی نرم و نازک احساسات اور جذبات اور ان کی کیئر کرنے والا ہو، اور لطف کرم، ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا جب کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ بہت لطف و کرم کیا اس نے، اور یہ ساری نازک اور جو ہوتے ہیں ڈیلیکیٹ جو جذبات ہیں، فیلنگس ہیں، اس کی کیئر کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اور خبیر، اور خبر بھی رکھتا ہے، اس کو خبر بھی ہے ہر چیز کی نا۔ قد جاءکم، قد بے شک، جا آ گئیں، کم پاس تمہارے، بصائر، بصائر، جو جو نشانیاں جس کو کہتے ہیں نا، کہ جو آنکھوں سے آپ کوئی چیز دیکھیں اور پھر اس سے آپ کو سمجھ آ جائے اس بات کی نا، من سے، بصائر من، کس چیز کی نشانیاں؟ سوری میری گمی کر لیا میں نے۔ ہاں 12 بج گئے ہیں۔ جی جی، ب- ہم تو پھر اگلی دفعہ کریں۔ ہاں اگلی دفعہ کریں، 12 بجے میری ایک اور کلاس۔ جی ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، اوکے، جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔